بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کا اس ویڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ہماری 11ویں جماعت کی اردو درسی کتاب کے نثری قواعد والے حصے سے طور کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے ہم پہلے طور کو سمجھتے ہیں۔ طور کے معنی ہے حالت یا کیفیت کے۔ جملے کی حالت کو طور کہتے ہیں۔ اگر جملہ معروف حالت میں ہو تو طور معروف کہیں گے، اگر جملہ مجہول حالت میں ہو تو طور مجہول کہیں گے، اور اگر جملہ معدولہ حالت میں ہو تو طور معدولہ کہیں گے۔ تو یوں سمجھیے کہ طور تین طرح سے ہوتا ہے، ایک طور معروف، دوسرا طور مجہول، اور تیسرا طور معدولہ۔ یہ جملوں کی تبدیلی یا جملوں کی حالت کیسی ہوتی ہے، یعنی جملہ معروف کب ہوتا ہے، مجہول کب ہوتا ہے، اور معدولہ کب ہوتا ہے، ان کو ہم دی ہوئی مثالوں سے یا دیے ہوئے جملوں سے ہم سمجھیں گے۔ لیکن ہم کو سب سے پہلے ایک بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ اردو زبان میں عام طور پر کسی جملے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا فعل، دوسرا فاعل، تیسرا مفعول۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعول جس پر فعل کا اثر ہو یا جس پر کام کیا جائے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ کب معروف ہوتا ہے، کب مجہول ہوتا ہے، اور کب معدولہ ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم ان جملوں کو پہلے دھیان سے پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں۔ دوسرا اس نے میری بات کاٹ دی۔ تیسرا جملہ ہے ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ان تین جملوں کی وضاحت یہاں دی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ان جملوں سے ظاہر ہے کہ ان کے فعل کا اثر کسی نہ کسی مفعول پر ضرور پڑ رہا ہے۔ پہلے جملے میں یہ فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، اور پڑھ چکا ہوں یہ فعل ہے۔ یعنی میں جو کہ فاعل ہے کہ پڑھنے جو فعل ہے کا اثر کتاب پر پڑتا ہے، یعنی فعل کا اثر مفعول جو کتاب ہے اس پر پڑ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں جو جملہ لکھا ہے اس میں جو ہے وہ فاعل ہے کیونکہ پڑھنے کا کام کر رہا ہے، اور پڑھنا یہ پڑھ چکا ہوں یہ فعل ہے۔ تو فاعل کے اس فعل کا اثر کتاب پر پڑ رہا ہے، یعنی کتاب پر ہو رہا ہے۔ پڑھنے کا کام کتاب پر ہو رہا ہے، پڑھنے کا کام میں کر رہا ہے، تو میں فاعل ہے۔ تو گویا یہاں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، اور مفعول بھی ہے۔ دوسرا جملہ اسی طرح دوسرا جملہ ہے۔ دوسرے جملے میں اس نے، دراصل وہ فاعل ہے، اس نے یہ اصل میں وہ تھا، تو وہ جو ہے فاعل ہے، اور میری بات جو ہے وہ مفعول ہے، اور کاٹ دی یہ فعل ہے۔ اس جو فاعل ہے اس کے کاٹنے یعنی فعل جو کاٹنا فعل ہے، تو فعل کا اثر میری بات یعنی مفعول پر پڑتا ہے۔ اگر ہم دھیان دیں، غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس نے یہ فاعل ہے، تو فاعل کے فعل ہے کاٹ دی، تو فاعل کے فعل کا اثر میری بات پر پڑ رہا ہے، یعنی فاعل نے کاٹنے کا عمل میری بات پر کیا ہے۔ تو یہاں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ فاعل کے فعل کا اثر مفعول پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح تیسرا جملہ ہے۔ تیسرے جملے میں ہمارے فوجی یہ فاعل ہے، دشمن یہ مفعول ہے، اور چھکے چھڑا دیے یہ فعل ہے۔ یہاں بھی وہی ہوا ہے کہ فوجیوں یہ فاعل ہے، تو فاعل کے فعل کا اثر یعنی فعل ہے چھکے چھڑانے، فعل کا اثر دشمن جو کہ مفعول ہے اس پر پڑ رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے، تو اس جملے میں فعل ہے چھکے چھڑانا، اور فعل
کا فاعل ہمارے فوجی، یعنی چھکے چھڑانے کا کام ہمارے فوجی کر رہے ہیں، تو ہمارے فوجی یہ فاعل ہے۔ اور کس پر کام ہو رہا ہے؟ دشمنوں پر۔ کس کے چھکے چھڑائے جا رہے ہیں؟ دشمنوں کے۔ تو فعل کا اثر دشمن پر ہو رہا ہے۔ تو اس تیسرے جملے میں بھی فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ اس تجزیے سے واضح ہے، یعنی اس تجزیے سے واضح ہے کہ کسی جملے میں فاعل کے فعل کا اثر مفعول پر پڑتا ہے تو جملے میں ایسے عمل کے طور کو طور معروف کہتے ہیں، یعنی جس کا فاعل معروف یا جانا پہچانا ہو۔ عام جملے میں ہم اس طرح تعریف کر سکتے ہیں کہ جس جملے میں فاعل کے فعل کا اثر مفعول پر پڑ رہا ہو تو اس کو ہم طور معروف کہیں گے، ایسے جملے کو طور معروف کہیں گے۔ اور آسان طریقے سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس جملے میں فعل ہو، فاعل ہو اور مفعول بھی ہو، ان تینوں کے ہونے کی وجہ سے جملہ جو ہے طور معروف کہلاتا ہے۔ طور معروف اس جملے میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ فاعل کے فعل کا اثر مفعول پر پڑتا ہے۔ یہاں ہم تینوں جملوں میں ہم نے اس کو محسوس کیا ہے۔ اب ذیل کے جملے پڑھ کر ان کے فاعل، مفعول اور فعل پر غور کیجیے۔ پہلے تینوں جملوں میں فعل، فاعل، مفعول تینوں تھے۔ اب ان جملوں پہ ہم غور کریں گے تو ہم کیا محسوس کریں گے، دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے رسی کاٹ دی گئی، رسی کاٹ دی گئی۔ دوسرا، پھول گلدانوں میں سجائے گئے۔ تیسرا، وقت رہے ٹکٹ بھی خرید لیے گئے۔ تو ان تینوں جملوں میں سے پہلے جملے میں رسی مفعول ہے اور کاٹ دی گئی فعل ہے، یعنی فعل کاٹ دینا یہ فعل ہے، اور کاٹنے کا کام کس پر ہو رہا ہے، کاٹنے کا اثر کس پر ہو رہا ہے، رسی پر، تو رسی مفعول ہو گئی۔ دوسرے جملے میں پھول مفعول ہے اور سجا دیے گئے یہ فعل ہے۔ تیسرے جملے میں ٹکٹ یہ مفعول ہے، خرید لیے یہ فعل ہے۔ تینوں جملوں میں فاعل کون ہے معلوم نہیں، لیکن جملوں کا مفہوم بتاتا ہے کہ ہر جملے میں کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہے جس کا ذکر جملے میں نہیں کیا گیا، یعنی رسی کاٹنے والا، پھول سجانے والا، ٹکٹ خریدنے والا جملے میں ایسے عمل کے طور کو طور مجہول کہتے ہیں۔ یعنی ہم ان تینوں جملوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں ہم کو مفعول نظر آئے گا، فعل بھی ہوگا، لیکن فاعل کا پتہ نہیں۔ رسی کاٹ دی گئی، رسی کو کاٹ دیا گیا، لیکن کاٹنے والا فاعل یہاں نامعلوم ہے، فاعل کا پتہ نہیں ہے۔ دوسرے جملے میں بھی پھول گلدانوں میں سجانے والا، کوئی نہ کوئی ہے لیکن جملے میں واضح نہیں ہے۔ تیسرے جملے میں ٹکٹ خریدنے والا جو نامعلوم ہے، اور ٹکٹ خرید لیے گئے، فعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، لیکن خریدنے والا کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ تو ایسے جملے جن میں فاعل نہ ہو، صرف فعل اور مفعول سے پوری بات کر دی گئی ہو، تو ہم اس جملے کو یا اس طرح کے عمل کو طور مجہول کہتے ہیں۔ طور معروف میں فعل، فاعل، مفعول تینوں چیزیں تھی۔ اب ان جملوں میں مفعول اور فعل ہے، فاعل کا پتہ نہیں۔ تو جن جملوں میں فاعل نامعلوم ہو تو ایسے جملے کو طور مجہول کہتے ہیں۔ اب ان جملوں پر غور کریں گے۔ جملے کے طور کی ایک تیسری قسم بھی ہے، یہ جملے پڑھیے۔ پہلا جملہ ہے ہوا چلی، دوسرا دن نکلا، تیسرا گھوڑے دوڑ پڑے۔ اب ان تینوں جملوں میں ہم کیا محسوس کریں گے، دیکھتے ہیں۔ پہلے جملے میں ہوا فاعل ہے اور چلی یہ فعل ہے۔ دوسرے جملے میں دن فاعل ہے، نکلا فعل ہے۔ تیسرے جملے میں گھوڑے فاعل ہے، دوڑ پڑے یہ فعل ہے۔ ان سب جملوں میں مفعول نہیں پایا جاتا، یعنی ان تینوں جملوں میں مفعول کا پتہ نہیں، مفعول نامعلوم ہے۔ پہلے جملے میں ہوا یہ فاعل ہے کیونکہ چلنے کا کام کر رہی ہے، اور چلی یہ فعل ہے، چلنا فعل ہے، ہوا فاعل ہے،
اور مفعول کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرے جملے میں بھی اسی طرح ہے، نکلنے کا کام دن کر رہا ہے تو دن فاعل ہو گیا، اور نکلا یہ فعل ہے، مفعول کا پتہ نہیں۔ گھوڑے یہ دوڑنے کا کام کر رہے ہیں تو گھوڑے فاعل، دوڑ پڑے یہ فعل ہے، اور مفعول غیر موجود ہے۔ یعنی جن جملوں میں مفعول نامعلوم ہو یا غیر موجود ہو تو ایسے طور کو یا ایسے جملے کو طور معدولہ کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، آسان ہے۔ طور معروف میں فعل، فاعل، مفعول تینوں ہوتا ہے، ہم جملوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے جملوں میں فاعل کا پتہ نہیں، فعل اور مفعول سے بات کر دی گئی ہے تو ایسے جملے کو مجہول کہیں گے۔ اور تیسرا جملہ ہے جس میں فاعل اور فعل تو ہے لیکن مفعول نہیں ہے، تو جس جملے میں اگر مفعول نہ ہو، مفعول غیر موجود ہو تو اس کو طور معدولہ کہتے ہیں۔ ہم جو ہے کچھ اور مثالوں سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے یہاں مثالیں دی ہوئی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں، طور معروف ہے۔ یہ کتاب پڑھی گئی، یہ طور مجہول ہے، طور کو تبدیل کر دیا گیا۔ میں نے پڑھا، یہ طور معدولہ ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی، طور معروف ہے۔ ہم کو طور مجہول بنانا ہے تو میری بات کاٹ دی گئی۔ اسی طرح طور معدول، میری بات کٹی۔ ہمارے فوجیوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے تو یہ طور معروف ہے۔ دشمنوں کے چھکے چھڑائے گئے، یہ مجہول ہے جس میں فاعل کا پتہ نہیں۔ دشمنوں کے چھکے چھوٹے، یہ طور معدولہ ہے جس میں فعل اور فاعل تو ہے، مفعول نہیں ہے۔ اسی طرح رسی کاٹ دی گئی تو اس کو طور معدولہ اگر ہم کو معدولہ بنانا ہے تو رسی کٹی۔ اسی طرح پھول گلدانوں میں سجائے گئے، مجہول ہے، ہم معدولہ بنانا ہے تو پھول گلدانوں میں سجے۔ تو بہرحال اب ہم جو ہے مشقی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں مشقی سرگرمی کے طور ذیل کے جملوں کے طور تبدیل کیجیے اور ان کے نام لکھیے۔ تو پہلا جملہ ہے، مجھے اس عظیم عہدے کا مستحق سمجھا گیا۔ تو یہ جملہ طور مجہول ہے۔ جیسے یہاں سمجھنا یا مستحق سمجھنا یہ فعل ہے، اور کس کو سمجھا گیا؟ مجھے، تو یہ مفعول ہے لیکن فاعل نہیں ہے، تو یہ طور مجہول ہے۔ اگر ہم کو اس طور مجہول کو طور معروف میں تبدیل کرنا ہے تو ہم کو مفعول فاعل لانا ہوگا۔ مجھے اس عظیم عہدے کا مستحق، تو ہم اس کو معروف میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس نے مجھے اس عظیم عہدے کا مستحق سمجھا، تو اس نے یہ فاعل ہو گیا، ہم نے فاعل لا کر جملے کو معروف کر دیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے، ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی۔ تو یہ بھی معروف ہے، ایک خالی ٹیکسی۔ دوسرا جملہ، ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، یہ معدولہ ہے، ٹیکسی رکی معدولہ ہے، اس میں فعل ہے اور فاعل ہے۔ اب ہم کو اس کو طور مجہول میں تبدیل کرنا ہے تو یوں کہیں گے کہ ایک خالی ٹیکسی کو روکا گیا۔ تیسرا جملہ معروف جملہ ہے، جلسے میں رہنمائے قوم دھواں دار تقریر کر رہے تھے۔ کرنا یہ فعل ہے، کرنے والا رہنمائے قوم کے رہنما کیا کر رہے تھے؟ تقریر کر رہے تھے، کرنے کا کام تقریر پر ہو رہا تھا، تو یہ اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ تو اگر ہم اس کو معدولہ میں اگر تبدیل کرنا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جلسے میں رہنمائے قوم نے تقریر کی۔ اس تیسرے جملے کو اگر ہم کو معدولہ کرنا ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ جلسے میں تقریریں ہوئیں، جلسے میں دھواں دھار تقریریں ہوئی۔ تو یہ گویا ہم نے طور معروف کو طور معدولہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔
تو خوب ہم اس مثالوں سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور کاپی میں نوٹ کر کے ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔